نمبر نیکسٹ کیا ہے؟ آرڈر آخری. اردو میں ہم کہتے ہیں اس کو صفائی اور سلیقہ. اس کے لیے ایک جملہ: اپنی زندگی میں صفائی، سلیقہ اور ترتیب. پیدا کرنا اور قائم رکھنا. ٹھیک ہے بیٹے؟ اپنی زندگی میں صفائی. صفائی جو ہے اس سے ہماری مراد ہے پاکیزگی. میں لکھ دیتا ہوں، جب تک اذان ہو رہی آپ اتار لیں، پھر ہم اس پہ 10 منٹ میں بحث کرتے ہیں. صفائی اور سلیقہ. ترتیب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہم نے لکھا ہے صفائی، اس کا مطلب پاکیزگی. دیکھیں، اگر آپ اپنے مذہب پر غور کریں، اسلام پر، جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جتنے آپ بڑے ہوتے جائیں گے، اور مذہب کے مطالعے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کا جو مذہب ہے وہ آپ کو پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. وہ آپ کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے. دونوں پاکیزگیاں، ایک ہوتی ہے آپ کی جسمانی پاکیزگی ظاہری، اور ایک ہوتی ہے آپ کی باطنی پاکیزگی، یعنی اندر جو آپ کا انسان ہے وہ بھی پاکیزہ. بیرونی پاکیزگی آپ کو پتہ ہے، آپ کو نہانا ہے، کوئی گندگی لگ جائے تو وہ صاف کرنا ہے، کپڑوں پہ میل آ جائے تو کپڑے دھونے ہیں، یہ ظاہری پاکیزگی ہے. ٹھیک ہے؟ بال کاٹنے ہیں، ناخن تراشنے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری پاکیزگی ہے. اور باطنی پاکیزگی کیا ہے؟ آپ کو نیک رہنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کو خدا کے سامنے جھکنے والا بننا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، بیرونی غلاظت کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بیرونی غلاظت؟ ٹھیک ہے؟ جسم آپ کا میل آ گیا، کپڑوں پر جو ہے کوئی چیز گر گئی، یہ بیرونی غلاظت ہے. اندرونی غلاظت کیا ہے؟ ناپاکی کیا ہے؟ تکبر، غیبت، ٹھیک ہے، نفرت، یہ سب کیا ہے؟ اندرونی غلاظت ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ میں پاکیزگی کا خیال رکھوں گا، اس کا مطلب ہے میں اپنے جسم کو بھی پاک رکھوں گا اور اپنے اندر جو باطن ہے اس کو بھی پاک رکھوں گا. آپ کو پتہ ہے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے جملہ، یہ پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. اوپر لکھا ہے ہیڈنگ میں، یہ پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے کہ جو یہاں سے پاکیزگی حاصل کر لیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناپاکی میں لطف رہیں گے. میں ناپاکی جب کہہ رہا ہوں تو دونوں ناپاکی آئیں گے، بیرونی بھی اور ایک اندرونی بھی. پاکیزگی کہہ رہا ہوں تو دونوں پاکیزگی، ایک اندرونی بھی. اندرونی پاکیزگی کیا ہے؟ آپ محبت کرنے والے ہوں، آپ ہمدرد ہوں، آپ ملنسار ہوں، آپ لوگوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہو، آپ خدا کے سامنے جھکنے کا احساس لیے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ صلح جو ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آپ اندرونی پاکیزگی ہے. اور بیرونی پاکیزگی آپ غسل سے ہوں، آپ وضو کر کے رکھیں. آپ دیکھو پورے مذہب پر غور کرو نا، وہ آپ کو یا تو اندرونی طور پر پاکیزہ بناتا ہے یا بیرونی پاکیزہ بناتا ہے. نماز بیرونی پاکیزہ بھی بناتی ہے، آپ وضو کرتے ہو، غسل کا خیال رکھتے ہو، لباس کا خیال رکھتے ہو. اور اندرونی پاکیزہ بھی بناتا ہے، آپ جا کے کہتے ہو اللہ اکبر اور جھک کے سجدے میں چلے جاتے ہو، کہتے ہو اللہ تو بڑا ہے میں تو بڑا نہیں. تکبر ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تکبر سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی غلاظت ہے اندرونی. جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں بڑا ہوں. نماز کے اندر آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے. میں نے دیکھا اکثر لوگ نماز بھی پڑھ کر آتے ہیں اور گھر میں جو ہے جھگڑا بھی کرتے ہیں. نماز ان پر اثر انداز نہیں ہوئی، وہ سیکھ نہیں پائے کہ نماز کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اندرونی طور پر تکبر ہمیں ختم کرنا.
تو اپنی زندگی صفائی، یہ تو صفائی کی بات ہوئی، یہ ہمیں اختیار کرنی ہے. جنت میں جانا ہے تو اوپر گیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. میں اور آپ پاکیزہ ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں ہیں تو جنت میں نہیں جائیں گے. پاکیزگی میں دونوں باتیں، بیرونی بھی اور اندرونی بھی. آپ مطالعہ کرتے چلے جائیے، اندرونی پاکیزگیوں کا بھی آپ کے سامنے آتا جائے گا، بیرونی پاکیزگیاں بھی آپ کے سامنے آتی جائیں گی. اندرونی غلاظت کا بھی آپ پر، ہم بیٹھے ہوئے اور غلط غلط باتیں سوچ رہے ہیں. یہ کون سی پاکیزگی، یہ کون سی ناپاکی ہے؟ اندرونی. ہم بیٹھ کے جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو سوچ ہے اس میں پاکیزگی ہے یا ناپاکی آ گئی؟ ناپاکی. تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے. باڈی تو یہی رہ جائے گا، جانا آپ کے باطن کو ہے. اور یہ پاکیزگی کا کریکٹر جا رہا ہوگا. باڈی کی پاکیزگی تو شاید وہاں سوال بھی نہ ہو، وہ تو یہی رہ جائے گی. وہاں سوال کس چیز کا ہوگا کہ آپ جو تھے اندرونی طور پر پاکیزہ تھے، یہ پاکیزہ نہیں. نمبر ایک تو سلیقہ اور ترتیب. دیکھو ہر کام کو کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے جسے ہم سلیقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ لکھ رہے ہو، اگر بہترین طریقے سے لکھ رہے ہو تو ہم بولیں گے آپ کی لکھائی میں سلیقہ ہے. آپ پڑھ رہے ہو، اگر بہترین طریقے سے پڑھ رہے ہو تو ہم بولیں گے آپ کے پڑھنے میں سلیقہ ہے. آپ برتن دھو رہے ہو، اگر بہترین طریقے سے دھو رہے ہو، پتہ ہوتا ہے بہترین طریقہ کیا ہے اور ایسی کام چالو کیا ہے. تو ہر کام کو بہترین طریقے سے کرنا سلیقہ کہلاتا ہے. اس کو بہترین کے بجائے بدترین طریقے سے کرنا، کام تو ہو رہا ہے لیکن اس کو ہم سلیقہ نہیں کہتے. ہمیں اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی بھی لانی ہے اور سلیقہ بھی لے کر. سلیقے کو جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ احسن اور احسان. کام کرنے کا احسن طریقہ اختیار کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. یعنی جو کام آپ کو کرنا ہے آپ طے کر کے کریں کہ میں اس کو احسن طریقے سے بہترین طریقہ اختیار کروں گا اس کو کرنے کے. صحیح ہے. اور یہ آپ کی فطرت کا پارٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اچھے طریقے سے. ایک ہوتا برا طریقہ سے کام پھیلا دیا. ہمارے گھر میں بھی ہم نے دیکھا ہے برتن دھلتے ہیں تو کبھی کبھی غصے میں یہ پھینک وہ پھینک پٹاخ شٹاخ، ٹھیک ہے، اور دھل گئے. پھر اکثر صحیح بھی دھلتے ہیں، دھل گئے، جگہ بھی صاف ستھرا بالکل پوچھا شوچا لگ گیا. ہم ادھر ہاں کام جو ہے اب کیا ہوا ہے؟ احسن طریقے سے ہوا ہے، سلیقے سے ہوا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں آرڈرلینس کیریکٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ پاکیزگی کو اختیار کریں، ناپاکی کو چھوڑنا شروع کریں. نمبر ایک. اور نمبر دو، اپنے ہر کام میں بہترین طریقے کو لانے کی کوشش کریں. کلیئر ہوگی بات؟ تو نمبر ایک، اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا خیال رکھوں گا. نمبر دو، چیزوں کو استعمال کے بعد ان کی جگہ پہ رکھوں گا. ہم میں سے سب لوگ اگر یہ کریں تو گھر ہمارا خراب نہیں ہوگا. ہم نے جہاں سے چیز اٹھائی وہیں رکھی. ہماری بری عادت یہ ہے کہ ہم جہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں نہیں رکھتے اور پھر ڈھونڈتے ہیں. صبح ڈھونڈتے ہیں نا جوتے کہیں وہ بولا شرٹ نہیں مل رہی، اور شرٹ نہیں مل رہی، کسی کو پینٹ نہیں مل رہی. وہ پینٹ کہاں جا سکتی ہے؟ تو وہ وہاں پینٹ ویسی ملتی ہے گول کہیں، وہ جہاں اتاری صحیح وہ جہاں اتاری تھی وہاں ایسی رکھی ہے، اور اب ڈھونڈ رہے کہاں ہے جا کے وہ وہیں پڑی ہے. تو یہ آرڈرلی لیس نہیں ہے. لائف کے اندر ہماری ترتیب نہیں ہے. جو چیز جہاں سے اٹھائیے وہ چیز وہاں رکھیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو وقت پہ وہ چیز مل، ورنہ آپ کا زیادہ ٹائم اس میں خرچ ہو جائے گا چیزیں ڈھونڈنے. اکثر ہوتا ہے صبح اسکول آتے وقت آپ ڈھونڈ رہے ہو یہ والی چیزیں ہیں، بستہ کہاں ہے، بیگ کا نہیں پتا، اور پورے گھر میں بیگ کا ہی نہیں پتا کہ بیگ کہاں ہے. تو چیزوں کو استعمال کے بعد ان کی جگہ پر رکھوں گا، یہ ہم عہد کریں. سب لوگ طے کریں، گھر جائیں، گھر جا کے چیزوں کی جگہ بنائیں. اگر نہیں ہے تو بنائیں چلیں. سب کو بتائیں کتابیں یہاں رکھنی ہے، جوتے یہاں رکھنے ہیں، فلانی چیز یہاں رکھنی ہے، فلانی چیز یہاں رکھنی ہے، یہاں رکھنی ہے. اور ہر ایک کو پابند کریں، خود بھی پابند ہو کے جہاں سے اٹھائیں وہیں رکھیں. ٹھیک ہے. گندگی، آلودگی اور ناپاکی کے بارے میں حساس رہیں. پیارے بچوں، خدا کے لیے پاکیزگی کے بارے میں، غلاظت کے بارے میں سینسٹیو. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. اس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے. صحیح. آپ گئے ہیں، آپ موٹر سائیکل لے کے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے کپڑوں پر
خراب پانی کی چھینٹیں آئی ہیں اور آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اس میں سینسٹیو ہوں. اگر آپ یا تو جب جا رہی تھی گاڑی اسی وقت آپ اسپیڈ روکیں، پائچے اوپر کریں، سلیقے سے گاڑی نکالیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ سینسٹیو ہوں گے اندر سے کہ نہیں جی میں گندگی برداشت نہیں کر سکتا، نہ اپنے جسم پر اور نہ اپنے باطن پر، نہ میں اندرونی شخصیت پر غلاظت برداشت کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے بیرونی باڈی کے اوپر غلاظت برداشت کر سکتا ہوں. سینسٹیو ہوں اس میں، مطلب اس میں آپ، کیونکہ اس پر جنت دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. دروازے پہ لکھا ہے یہ پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے. بے ترتیبی کا شکار نہیں ہوگا. جب ہم کام کرتے ہیں تو بعض اوقات بے ترتیبی ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا، کام کا لوڈ ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ چیزوں کو آرگنائز کریں. صحیح ہے، کوئی بھی کام کریں آرگنائز کریں، پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اور آخری چیز ہر چیز اور ہر کام میں ترتیب اور سلیقہ پیدا کروں گا. یہ ہم کوشش کریں گے اپنی لائف کے اندر. یہ تھا جناب آپ کا 20واں کیریکٹر، آرڈرلینس. میں آپ سے سب کے سامنے معافی ہوگی، میں نے آپ کو ڈانٹا. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں. ٹھیک ہے. اصل میں دیکھیں ہوتا یہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ آداب ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے وہ آپ پوچھیں گے، سوال پوچھنا آپ کا حق ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ سوال نہیں پوچھتے، بعض اوقات ایسا